أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيम अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने सूरह माइदा की आयत नंबर 41 से लेकर आयत नंबर 47 तक तिलावत की सआदत हासिल हुई। ये कुरान मजीद की तिलावत करना और कुरान मजीद की तिलावत को सुनना, इसके अपने असरात है, बरक़ात है, और हर मुसलमान को चाहिए कि रोज़ाना की बुनियाद पे कम अज़ कम एक पारा तो घर में तिलावत करे। 20 से 25 मिनट लगते हैं। इंशाअल्लाह कुरान मजीद के अनवारात और बरक़ात उस घर में पढ़ने वाले पे, सुनने वाले पे जारी हो जाएंगे और हर किस्म की परेशानियां जो है वो दूर हो जाएंगे। तो कहीं ये जहन में न आए कि हम तो यहाँ तर्जुमा या तफसीर पढ़ने के लिए आए हैं, तो ये तिलावत क्यों करें। ये ज़रूरी है तिलावत करना। असल चीज़ जो है तिलावत है।
قرآن مجید کو سمجھنا وہ دوسرے نمبر پہ پھر چیز بنتی ہے. ٹھیک ہے. یتلو علیہم آیاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بعثت کے مقاصد بتائے ہیں ان میں پہلا مقصد جو ہے یتلو علیہم آیاتہ، کہ قرآن مجید کی تلاوت ان پہ کرے گا، قرآن مجید ان کو سنائے گا، یہ پہلا مقصد ہے. ٹھیک ہے. تو یا ایہا الرسول، اب ترجمہ شروع کر لیتے ہیں. بہت سے الفاظ جو ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے ترجمہ اب تک، تو الحمدللہ آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ ترجمہ آپ از خود کر سکیں انشاءاللہ. یا ایہا الرسول، رسول کا معنی معلوم ہے آپ سب کو، پیغمبر. یا ایہا، اس کا مکمل ترجمہ اے کریں گے، اے پیغمبر. لا یحزنک، آخر میں کاف ہے، اس کا معنی ہوتا ہے آپ. لا یحزن حزن سے ہے کہ نہ رنجیدہ کرے آپ کو. لا یحزن کا نہ رنجیدہ کرے، نہ غم میں مبتلا کرے آپ کو. الذین، وہ لوگ جو یسارعون، سارع یسارع مسارعتن، دوڑ کر گرتے ہیں. فی الکفر، کفر میں. من الذین، ان لوگوں سے جنہوں نے قالو کہا، آمنا ہم ایمان لائے، بافواہہم، یہ انہوں نے کیا کہا؟ بافواہہم، اپنی منہوں سے یا اپنی زبانوں سے، یعنی زبانی تو انہوں نے یہی کہا. ولم تؤمن، حالانکہ، یہاں پہ واو کا ترجمہ کریں گے حالانکہ نہیں ایمان لائے، قلوبہم، ان کے دل ایمان نہیں لائے. ومن الذین، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے ہادو، یہودیت اختیار کی. تو اس کا ترجمہ دوبارہ دیکھ لیتے. یا ایھا الرسول، اے پیغمبر. لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، جو لوگ کفر میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، تیزی دکھانا، جلد از جلد جانا. ٹھیک ہے. ایک دوسرے کے ساتھ مسابقہ کرنا کسی کام میں آگے بڑھنے کے لیے. تو یعنی جو لوگ کفر میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں، لا یحزنک، وہ تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے. من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، یعنی ایک تو وہ لوگ جنہوں نے زبان سے تو کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے لیکن ان کے دل ایمان نہیں لائے. ومن الذین ہادوا، اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے یہودیت کا دین اختیار کیا، جنہوں نے کیا کیا؟ یہودیت کا دین جو ہے وہ اختیار کر دیا. سماعون للکذب، وہ بہت زیادہ سننے والے ہیں للکذب، جھوٹی باتوں کو. جھوٹی باتوں کو. سماعون، اس کا ترجمہ تو ابھی آپ کو آ گیا. سماعون، وہ بہت زیادہ سننے والے ہیں. لقوم، یہ سماعون یہ مبالغہ کا صیغہ ہے. سماعون یہ کیا ہے؟ مبالغہ کا صیغہ ہے. سماعون، وہ بہت زیادہ سننے والے ہیں. لقوم آخرین،
قوم ایک جماعت کو، آخرین دوسری، لم یأتوک جو نہیں آئی، کا آپ کے پاس، یحرفون وہ بدلتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، الکلمہ باتوں کو بدلتے ہیں، من بعد ان کے من بعد کے بعد سے، یہ تھوڑا سا مشکل لگے گا، مواضعی ان کے مواقع، مواضعی ان کے جگہ، ان کے مواقع ان کے جگہ، یعنی سمعون للکذب، اس کا بمحاورہ ترجمہ کریں گے یہ لوگ جھوٹی باتیں کان لگا لگا کے سننے والے ہیں، اور تمہاری باتیں ان لوگوں کی خاطر سنتے ہیں جو تمہارے پاس نہیں آئے، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے الفاظ کا موقع محل طے ہو جانے کے بعد بھی ان میں تحریف کرتے ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں، ان اوتیتم اگر دیے جائیں تمہیں، ہذا یہ یعنی یہ سزا، اگر دی جائے تمہیں یہ سزا، فخذوہ تو لے لو اسے، وَإِن لَمْ تُؤْتَوْهُ اور اگر، وَإِن اور اگر، لم تؤتوه نہ دیا جائے تمہیں وہ، فاحذروا تو تم بچو، یعنی یقولون یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو اس کو قبول کر لینا، وَإِن لَمْ تُؤْتَوْهُ اور اگر یہ حکم نہ دیا جائے، فاحذروا تو تم بچ کے رہنا، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ اور جو شخص، جس شخص کے ساتھ ارادہ کرے اللہ تعالی، جس شخص کے ساتھ ارادہ کرے اللہ تعالی، فتنتہ اس کی گمراہی، فلن تملک تو ہرگز مالک نہیں، لہو اس کے لیے، من اللہ اللہ کے بدل، شیئا کچھ بھی، شیئا کچھ بھی، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، یعنی جس شخص کو اللہ تعالیٰ فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کرے، جس شخص کی گمراہی کا اللہ تعالیٰ ارادہ کرے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا تو اسے اللہ سے بچانے کے لیے تمہارا کوئی زور ہرگز نہیں چل سکتا، اولئک یہی لوگ ہیں، الذین جو، لم یرید اللہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے، ایطہر کہ وہ پاک کرے، قلوبہم ان کے دلوں کو، لہم ان کے لیے، فی الدنیا دنیا میں، خزی رسوائی ہے،
वलहुम और उनके लिए फिल आखिरती आखिरत में अज़ाबुन अज़ाब है अज़ीमुन बड़ा उलाइका अल्लज़ीना लम युरिदिल्लाहु अन युत्तहिरा क़ुलूबहुम कि यही वो लोग हैं कि उनकी नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला ने उनके दिलों को पाक करने का इरादा नहीं किया। इनके लिए दुनिया में भी रुसवाई है और उनके लिए आखिरत में सख्त अज़ाब है, जबरदस्त अज़ाब है। ठीक है। सम्माऊन लिलकज़िबी वो बहुत ज्यादा सुनने वाले हैं झूठी बातों को। ये तो आपको मालूम है, झूठी बातों को अक्कालूना बहुत ज्यादा खाने वाले हैं। लिस्सुहती हराम माल को, हराम माल को। फ़इन जाऊ का पस अगर जाऊ वो आ जाए का आपके पास फहकुम तो फैसला कर दीजिए आप बैनहुम उनके दरमियान औ आरिज या एराज कर लीजिए। एराज का माना मुंह मोड़ना। अनहुम उनसे। वइन तुअरिज अनहुम और अगर आप एराज करेंगे अनहुम उनसे यानी मुंह मोड़ लेंगे उनसे फलन यदुर्रुका पस हरगिज वो नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे आपको। वो हरगिज नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे आपको। शैआ कुछ भी, शैआ कुछ भी। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। इसका तर्जुमा दोबारा देख लेते हैं। सम्माउन लिलकज़िब यक्कालून लिस्सुहत कि ये कान लगा लगा के झूठी बातें सुनने वाले, जी भर भर के हराम खाने वाले हैं। तो अगर ये तुम्हारे पास आए तो चाहे उनके दरमियान फैसला कर दो और चाहे उनसे मुंह मोड़ लो। और अगर तुम उनसे मुंह मोड़ लोगे तो ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। ठीक है। वइन हकमत फहकुम बैनहुम बिलकिस्त और अगर आप फैसला कर दें फहकुम तो फैसला कर दीजिए बैनहुम उनके दरमियान बिलकिस्त इंसाफ के साथ। यानी और अगर फैसला करना हो तो इंसाफ से फैसला करो। इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला युहिब्बु पसंद करते हैं अल-मुक़सितीन इंसाफ करने वालों को। बेशक अल्लाह ताला मोहब्बत रखते हैं इंसाफ करने वालों के साथ। व कैफ़ा और कैफ़ा कैसे युहक्किमूनका
وہ فیصلہ کراتے ہیں آپ سے. اور کیسے وہ فیصلہ کراتے ہیں آپ سے، یعنی حکم بناتے ہیں آپ کو. وعندہم حالانکہ، یہاں پہ واو حالانکہ کے معنی میں، حالانکہ عندہم ان کے پاس التورات تورات موجود ہے، تورات موجود ہے. فیہا اس میں، یعنی تورات میں، اس میں حکم اللہ، اللہ تعالیٰ کا حکم اللہ، حکم فیصلہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس میں موجود ہے. ثم یتولون، پھر یتولون وہ منہ موڑتے ہیں، من بعد بعد ذالک اس کے بعد، وما اولئک اور نہیں ہے یہ لوگ، بالمؤمنین ایمان لانے والے. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك، اور کیسے تم سے فیصلہ لینا چاہتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ درج ہے، اور پھر اس کے بعد فیصلے سے منہ بھی پھیر لیتے ہیں. دراصل یہ ایمان والے نہیں ہے. انا انزلنا، بے شک ہم نے نازل کیا، التورات تورات کو، فیہا اس میں، یعنی اس تورات میں، ہدن ہدایت بھی ہے، ونور اور نور بھی ہے، یحکم بہا، یحکم فیصلہ کرتے ہیں، بہا اس کے ذریعے، النبیون وہ انبیاء، الذین جو اسلم فرما بردار ہوئے، للذین ان کے لیے، جنہوں نے ہادو یہودیت اختیار کی، والربانیون اور رب والے، ربانی رب والے، اللہ والے، والاحبار اور علماء، بما استحفظوا اس وجہ سے کہ وہ محافظ ٹھہرائے گئے، من کتاب اللہ اللہ کی کتاب کے، اللہ کی کتاب کے، وکانو اور وہ تھے، علیہ اس پر، شہداء گواہ، یعنی تمام نبی جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، الذین اسلموا، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، اسی کے مطابق یہودیوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، یعنی تورات کے مطابق. والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ، اور تمام اللہ والے، رب والے، والاحبار اور علماء بھی اسی پہ عمل کرتے تھے کیونکہ ان کو اللہ کی کتاب کا محافظ بنایا گیا تھا اور وہ اس کے گواہ تھے. پھر اب آگے کہا جا رہا ہے فلا تخشوا، تو تم مت ڈرو،
अन्नास लोगों से, अन्नास लोगों से, वख्शौनी और मुझसे डरो, और मुझसे डरो, वला तश्तरू और तुम मत खरीदो, ये आयाती मेरी आयात को, कीमत कलील, समनन कलीला कम कीमत के साथ, वमन लम यहकुम और जो फैसला नहीं करेगा, बिमा अंजल अल्लाह अल्लाह के उतारे हुए अहकाम के मुताबिक, अल्लाह के नाजिल किए हुए हुक्म के मुताबिक, फउलाइका हुमुल काफिरून तो यही लोग, हुमुल काफिरून काफिर है, वकतबना वकतबना और हमने लिख दिया, अलैहिम उन पर, फीहा उसमें यानी तौरात में, क्या लिख दिया, अन्न नफ्स बिन नफ्स के, नफ्स बिन नफ्स नफ्स के मुकाबले में है, वल आइन बिल आइन और आंख बिल आइन आंख के मुकाबले में, वल अनफ बिल अनफी और नाक बिल अनफी नाक के बदले में, वल उज़ुन बिल उज़ुन और कान बिल उज़ुन कान के बदले में, वसिन्न बिस्सिन्न और दांत बिस्सिन्न दांत के बदले में, वल जुरूह क़िसास और जख्म क़िसासन बराबर है, फमन तसद्दक़ बिही बस जो शख्स तसद्दक़ बिही खैरात कर दे, इसको इस जिनायत को, यानी इस जिनायत को जो माफ कर दे, जो इस जिनायत को क्या कर दे, माफ कर दे, फहुवा तो वो कफ़ारतुन गुनाहों की माफी है, कफारा है, लहू उसके लिए, वमन लम यहकुम और जो शख्स फैसला नहीं करेगा, बिमा अंजल अल्लाह अल्लाह के नाजिल किए हुए हुक्म के मुताबिक, फउलाइका बस यही लोग, यही लोग हैं, हुमुल ज़ालिमून जुल्म करने वाले, यही लोग हैं जुल्म करने वाले। तो ये माक़बल में हम जो तर्जुमा किया, दोबारा आते हैं, वला तश्तरू बि आयाती और थोड़ी सी कीमत लेने के लिए मेरी आयतों का सौदा ना किया करो, और जो लोग अल्लाह के नाजिल किए हुए हुक्म के मुताबिक फैसला ना करे वो लोग काफिर है। और हमने इस तौरात में उनके लिए यह हुक्म लिख दिया था कि जान के बदले जान, आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान और दांत के बदले दांत, और जख्मों का भी इसी तरह बदला लिया जाए। हाँ, जो शख्स इस बदले को माफ कर दे तो ये उसके लिए गुनाहों का कफारा है, तो ये इसके लिए
कफ़ारों का गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा। वमन लम यहकुम बिमा अंज़ल अल्लाह, और जो लोग अल्लाह के नाजिल किए हुए हुक्म के मुताबिक फैसला ना करें, फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, तो यही लोग जालिम है। तर्जुमा समझ में आ गया? ये आगे देखिए, वक़फ़ैना, अल्लाहु अकबर कबीरा, वक़फ़ैना, और हमने, क़फ़ैना पीछे भेजा, अला आसारिहिम, नबियों के नक्श कदम पर, ईसा इब्न मरियम, ईसा इब्न मरियम को, मुसद्दिक़न, इस हाल में कि वो तस्दीक करने वाला है, लिमा बैन यदैहि, उसको या उसकी जो उसके सामने है। यदैन हाथ को कहते हैं, जो चीज हाथों में होती है वो सामने होती है, उसकी जो उसके सामने है, मिनत तौरात यानी तौरात। व आतैनाहुल इंजील, और हमने उसे इंजील अता की, और हमने उसे अता की, आतैनाहु, हमने उसे अता की, अल इंजील, इंजील, फीही, उसमें यानी इंजील में, हुदन, हिदायत भी है, व नूर, और नूर भी है, व मुसद्दिक़न, और वो तस्दीक करने वाला है, लिमा बैन यदैहि, उसकी जो उसके सामने है। ये तो आपने लिख लिया, मिनत तौरात यानी तौरात, व हुदन, और हिदायत है यानी तौरात हिदायत है, व मौइज़तन, और नसीहत है, लिलमुत्तकीन, परहेजगारों के लिए, मुत्तकीन के लिए। ठीक है। वल यहकुम अहलुल इंजीली, और चाहिए कि वो फैसला करे, अहलुल इंजील, इंजील वाले, बिमा अंज़ल अल्लाहु, अल्लाह की नाजिल किए हुए हुक्म के मुताबिक, फीही, जो उसमें है, वमन लम यहकुम, ये भी 2 मरतबा आ चुका, और जो फैसला नहीं करेगा, बिमा अंज़ल अल्लाहु, अल्लाह की नाजिल किए हुए हुक्म के मुताबिक, फउलाइका हुमुल फासिकून, तो यही लोग हैं फासिक, यही लोग फासिक हैं। ठीक है। तो ये इन आयत का तर्जुमा था जो आपके सामने बयान कर दिया। आखिरी आयत का बामुहावरा तर्जुमा भी देख ली। वक़फ़ैना अला आसारिहिम, कि हमने इन पैगंबरों के बाद ईसा इब्न मरियम को अपने से पहली किताब यानी तौरात की तस्दीक करने वाला बना के भेजा। हमने उनको इंजील अता की, इसमें हिदायत थी और नूर था, और जो अपने से पहली किताब यानी तौरात की तस्दीक करने वाली और मुत्तकियों के लिए सरापा हिदायत और नसीहत बन के आई थी। और इंजील वालों को चाहिए कि अल्लाह ने उसमें जो कुछ नाजिल किया है उसके मुताबिक फैसला करे, और जो अल्लाह की नाजिल किए हुए हुक्म के मुताबिक फैसला ना करे, वो लोग फासिक हैं। वो लोग क्या हैं? फासिक हैं। तो ये इन आयत का तर्जुमा है जो आपके सामने कर दिया। उम्मीद करता हूं कि ये तर्जुमा जो है समझ में आ गया होगा। तर्जुमा समझ में आ गया? कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई? अब मुफस्सिरीन ने इसकी जो तफसीर बयान की है उसको हम देखेंगे। तो इससे पहले जो असबाक है, इससे पहले जो असबाक है उसमें अहले किताब की तरफ से आहद को तोड़ने का जिक्र हुआ। दरमियान में अल्लाह ताला ने फसाद फिल अर्ज़ की कबाहत बयान फरमाई। आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों का जिक्र हुआ, उनमें से एक ने फसाद फिल अर्ज़ का इर्तिकाब करते हुए
دوسرے کو قتل کر دیا، اور پھر بھائی کی لاش کو ٹھکانے کے لگانے کے سلسلے میں قاتل بھائی کی بیوقوفی کا ذکر ہوا، اور پھر آخرت میں اس کے انجام کی نشاندہی کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو قتل نفس کی برائی سے آگاہ کیا، اور تورات میں موجود انسانی جان کے تحفظ کا قانون ان کو یاد کروایا۔ پھر ڈاکے اور چوری کے جرائم کا ذکر ہوا، ان کی سزائیں بیان فرمائی گئی، اور بالخصوص یہود کی خباثتوں کا ذکر ہوا۔ اب منافقین کی قباحتوں کا ذکر آ رہا ہے، اور ساتھ میں پیغمبر علیہ السلام کو تسلی بھی دی جا رہی ہے۔ ساتھ میں پیغمبر علیہ السلام کو تسلی بھی دی جا رہی ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، آپ کو وہ لوگ غمزدہ نہ کریں، یسارعون فی الکفر، جو دوڑ دوڑ کے کفر میں جا رہی ہیں، من الذین قالوا آمنا بافواہہم، اور وہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے صرف زبانی طور پہ کہا کہ ہم ایمان لائے، ولم تؤمن قلوبہم، حالانکہ ان کے دل جو ہے وہ ایمان نہیں لائے، مؤمن نہیں ہوئے۔ تو یہ ان منافقین کا ذکر ہے جن کی اکثریت مدینے کے یہودیوں میں سے تھی۔ تو کفار کے ساتھ ان کا میل جول آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاک گزرتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ منافقین کی مذموم حرکات سے آپ رنجیدہ نہ ہو، غمگین نہ ہو، بلکہ اہل حق کے مطابق اپنا فریضہ اچھے طریقے سے انجام دیتے رہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص برائی کی طرف رخ کرتا ہے تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ خود ان سے نمٹ لے گا۔ بہرحال اس آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف یہود اور منافقین کی مذمت بیان فرمائی، تو دوسری طرف اپنے پیغمبر علیہ السلام کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی۔ اصل میں منافقین نے دو رخی پالیسی اختیار کر رکھی تھی۔ جب مسلمانوں کی مجالس میں آتے تو ان کی طرفداری کرتے تھے، جب یہود کفار کے پاس جاتے تو ان سے وفاداری اور مسلمانوں سے غداری کا اظہار کرتے۔ ان کے ذہنوں میں استقرار نہیں تھا، لیکن وہ کفار کے قریب تر تھے، وہ کفار کے قریب تر تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ تو منافقین کے تذکرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کی نشاندہی بھی کی ہے جو اہل ایمان کے خلاف سازشوں میں مصروف تھی، اسلام کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، کہ یہودیوں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ، جو بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کو۔ مطلب یہ کہ اسلام کے خلاف جھوٹی باتوں میں بہت دلچسپی لیتے ہیں۔ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ، دوسری قوم کے لیے بہت زیادہ سننے والے ہیں۔ سَمَّاعُونَ کا عام فہم معنی تو سننے والے ہیں، بہت زیادہ سننے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی یہ خصلت بیان فرمائی ہے کہ جو کوئی اسلام کی مخالفت میں جھوٹی موٹی بات کرتا تھا اسے بڑے غور سے سنتے تھے، اور پھر ان کے ساتھ اسلام دشمن پروپیگنڈے میں شریک ہو جاتے تھے۔ اور اس کا دوسرا معنی جو ہے جاسوسی کرنا ہے۔ تو یہ لوگ جو تھے غیروں کے لیے اسلام کے خلاف جاسوسی کرتے تھے۔ یہودیوں کا ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں حاضر ہو کے آپ کی باتیں بھی سنتا تھا۔ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہاں سے کوئی کمزور بات ہاتھ میں آئے تو اس میں جھوٹ ملا کے اپنے بڑوں کے پاس جا کے کریں، اور اس طرح ان سے داد وصول کریں۔ تو اس طریقے سے یہ لوگ اسلام کے خلاف پروپیگنڈے میں معاون بنتے تھے۔
تو فرمایا کہ ایسے لوگ، ایسے یہودی جو ہے مسلمانوں کی مجالس میں جو آتے ہیں، یہ دین میں رغبت کی وجہ سے نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس قوم کے لیے جاسوسی کرنا ہوتا تھا۔ لم یأتوک، جو آپ کے پاس نہیں آتے، یعنی آپ کے پاس آنے والے لوگ آپ کی باتیں ان تک پہنچاتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں پہنچتے۔ فرمایا کہ یہودی لوگ اسلام دشمنی میں تو پیش ہے، لیکن ان کی اخلاق پستی کا یہ حال ہے، یحرفون الکلم من بعد مواضعه، کہ کلام الہی کو اپنے موقع محل سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ تورات میں مذکور جرائم کی سزاؤں میں از خود کمی بیشی کر لیتے تھے۔ اگر کوئی ذی اثر آدمی جرم کا ارتکاب کرتا تو اسے معمولی سزا دے کے چھوڑ دیتے، کوئی غریب آدمی جرم کرتا تو اسے پوری سزا دی جاتی۔ ایسا انہوں نے زنا کے جرم میں اور رجم کی سزا کو بالکل ختم کر دیا تھا۔ اور اس کی بجائے مرتکبین کی تذلیل اور تحقیر کر کے معاملے کو ختم کر دیتے تھے۔ تو مفسرین نے یہودیوں میں پیش آنے والے ایک زنا کے کیس کا ذکر کیا۔ یہودیوں میں ایک شادی شدہ جوڑے نے زنا کا ارتکاب کیا، وہ خود تو رجم کی سزا کو ختم کر چکے تھے، تو انہوں نے منصوبہ یہ بنایا کہ اس معاملے کو مسلمانوں کے پیغمبر کے پاس لے چلے، اگر وہ ہماری مرضی کی سزا دے تو اسے قبول کر لیا جائے، اور اگر وہ رجم کی سزا تجویز کرے تو پھر انکار کر دیا جائے۔ چنانچہ یہودی یہ مقدمہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس معاملے میں فیصلہ فرما دیجیے۔ ان میں ایک یہودی عالم ابن سوریہ بھی تھا۔ نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تورات میں زنا کی سزا کا کیا حکم ہے؟ آپ نے خاص طور پہ دریافت کیا کہ کیا وہاں پر سنساری کی سزا نہیں ہے، یعنی پتھر مارنے کی سزا نہیں ہے؟ تو یہودی عالم نے انکار کر دیا۔ اس پر آپ نے تورات کا نسخہ منگوا کے یہودی کو پڑھنے کے لیے کہا۔ جب وہ رجم کی آیت پہ پہنچا تو اسے چھپانا چاہا، اس آیت پہ انگلی رکھ کے اس کا اگلا پچھلا حصہ پڑھ دیا۔ تو وہاں پہ حضرت عبداللہ ابن سلام بھی موجود تھے، جو تورات کے بہت بڑے عالم تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا کی تھی۔ انہوں نے رجم والی آیت کی نشاندہی کر دی، جس پہ یہودی بڑے نادم ہوئے اور ان کی خباثت کا راز کھل گیا۔ تو اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہودی خود تو تحریف کے مرتکب ہوتے ہیں، اور اگر کوئی معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتے ہیں تو ان کی سازش یہ ہوتی ہے، یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، یعنی اگر تمہاری مرضی کا فیصلہ مل جائے تو اسے قبول کر لو، اگر تمہاری مرضی کا فیصلہ مل جائے تو اسے کیا کر لو؟ قبول کر لو۔ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر تمہاری مرضی کا فیصلہ نہ ہو تو پھر اس سے اجتناب کرو، اسے قبول نہ کرو۔ تو اسی پالیسی کے تحت ابن سوریہ نے بھی رجم کے حکم کا انکار کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے اللہ وحدہ لا شریک کی قسم دیتا ہوں، جس نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، فرعون کو غرق کیا، اس نے تورات کو نازل کیا، تم سچ سچ بتاؤ کہ تورات میں رجم کا حکم موجود نہیں ہے؟ تو بالآخر اسے اس بات کا اقرار کرنا پڑا۔ اس پہ دوسرے یہودی جو تھے اس کے خلاف ہو گئے، اس سے الجھنے لگے۔ البتہ یہودیوں کی طرف سے تحریف فی الکتاب کا ثبوت مہیا ہو گیا۔ تورات میں تحریف کا ارتکاب یہودیوں کا پرانا مشغلہ ہے، ہر نئے ایڈیشن میں کوئی نہ کوئی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، لیکن خدا کی قدرت وہ آیت آج بھی تورات میں موجود ہے کہ جو شخص پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرے وہ جان سے مارا جائے گا،
गोया शादी शुदा जानी के लिए सजाए मौत है, और ये वही सजा है जो दीन मुहम्मदी में भी बदस्तूर कायम है। तो बहर अल्लाह ताला ने फरमाया आप इनके बारे में गमज़दा ना हो, इनकी हिदायत के लिए ज़्यादा फिक्रमंद ना हो, क्योंकि वमन युरिदिल्लाहु फितनतहु फलन तमलिक लहु मिनल्लाहि शैआ, जिसको अल्लाह ने फितने में डालना चाहा, यानी गुमराह करने का इरादा करे, उसके लिए आप किसी चीज़ के मालिक नहीं है, यानी आप उनको राह रास्त लाने पर कादिर नहीं है, आप उनको सीधे रास्ते पर लाने पर कादिर नहीं है। उलाइका लज़ीना लम युरिदिल्लाहु युतहिरा कुलूबहुम, यही लोग हैं जिनके दिलों को पाक करने का अल्लाह ताला इरादा नहीं रखता। ये लोग कुफर और निफाक में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि उनकी वापसी की कोई उम्मीद बाकी नहीं है। जाहिर है तो कि अल्लाह ताला उसी शख्स के दिल को पाक करता है जिसे खुद तलब हो, जो शख्स अपनी गलती का एहसास करके अपनी इस्लाह का ख्वाहिशमंद हो, अल्लाह ताला उसकी रहनुमाई फरमाता है, उसके दिल को कुफर, शिर्क और निफाक से पाक साफ कर देता है। बरखिलाफ उसके जो लोग इनादी और बातिल परस्त होते हैं, उनके मुतालिक अल्लाह ताला ने फरमाया खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पे मोहरें लग चुकी हैं। कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, अपनी बदकिरदारी की वजह से उनके दिल जो है वो जंगालूद हो चुके हैं, तो अब वो हक की तरफ नहीं आ सकते। हाँ अलबत्ता अल्लाह ताला का ये वादा भी मौजूद है, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारी तरफ आना चाहे हम ज़रूर उनकी सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करते हैं। लेकिन जो लोग अल्लाह ताला की तरफ आ जाते हैं फिर अल्लाह उनके दिल पाक कर देता है। बहरहाल फरमाया कि अल्लाह ताला बातिल परस्त लोगों के दिल पाक नहीं करता। लहुम फिद दुनिया खिज़्युन, उनके लिए दुनिया में रुसवाई है, वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए आखिरत में भी अज़ाब अज़ीम तैयार किया गया है। यानी अगर बगैर तौबा किए उनका खात्मा यहूदियत पर ही हो गया तो वो बहुत बड़ी सजा के मुस्तहिक होंगे। फिर फरमाया सम्माउन लिल कज़िब, ये लोग झूठी बातें सुनने के बड़े आदी है, या ये कि झूठों के लिए जासूसी करते हैं ताकि लोग इस्लाम से मुतनफिर हो जाए। और फिर ये भी फरमाया कालून अली सोहत, हराम भी बहुत ज्यादा खाने वाले हैं, और वो इस तरह के अहकाम में गलत फतवे दे के लोगों का माल खाते हैं, मुकदमात में गलत फैसले करके रिश्वत लेते हैं। तो सूद को बनाने वाले, सूद के मूजिद जो है, ईजाद करने वाले यही लोग हैं, इसके जरिए भी हराम खोरी के मुर्तकिब होते हैं। सूरह आले इमरान में हम पढ़ चुके हैं कि यहूदी अरबों का माल नाजायज तरीके से खाते थे, और उनका फतवा था कि उम्मी लोगों का माल उनके लिए हलाल है, तो ये सब उनकी हराम खोरी के जराए थे। कुरान मजीद में मौजूद इन कसीर मिनल अहबार व रुहबान लयअकुलून अम्वाल अन्नास बिल बातिल, कि यहूदियों के अक्सर उलमा और मशाइख लोगों का माल बातिल तरीके से खाते थे। फरमाया कि यहूदी अपने मुकदमात का फैसला आपसे कराना चाहते हैं, फ़इन जाऊ का फ़हकुम बैनहुम, अगर वो आपके पास फैसला कराने के लिए आए तो आप उनके दरमियान फैसला कर दें। अब आरिजानुम, या उनसे एराज कर लें, यानी आपके ऊपर है, फैसला करना पसंद करें तो कर दे वरना जवाब दे दें। वहीं तो आरिजानुम, अगर आप उनसे एराज कर लेंगे, मुंह मोड़ लेंगे, फलन यदुर्रूका शैआ, तो वो लोग आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, वो लोग आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वइन हकमत बैनहुम वइन हकमत फहकुम बैनहुम बिलकिस्त, लेकिन अगर आप उनका फैसला करना चाहें तो उनके दरमियान हक और इंसाफ की बुनियाद पर फैसला करें। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, क्योंकि अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद फरमाते हैं।
پھر آگے اللہ تعالیٰ نے خود سوالی انداز میں پوچھا وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ کہ وہ لوگ آپ کو کیسے منصف بناتے ہیں، کیسے فیصلہ کراتے ہیں آپ سے، جب کہ ان کے پاس تورات موجود ہے، فیہا حکم اللہ، جس میں اللہ تعالیٰ کے احکام موجود ہے۔ مقصد یہ کہ اگر حق کا فیصلہ مطلوب ہو تو ان کے پاس تورات موجود ہے، اس کے احکام کے مطابق فیصلہ خود کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ حیلے بہانے سے احکام الہی سے اجتناب کرتے ہیں تو وہ آپ کے پاس آتے ہیں کہ شاید آپ ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ کر دیں۔ مگر آپ کے لیے حکم یہی ہے کہ آپ حق اور انصاف کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ وہی لوگ ہیں جو انصاف پہ قائم رہتے ہیں۔ فرمایا کہ تورات میں واضح احکام کی موجودگی کے باوجود ثم يتولون من بعد ذلك یہ لوگ ان احکام کو ٹال جاتے ہیں، ان سے اعراض کرتے ہیں، تورات میں خود تحریف کی ہے اور اب اپنی پسند کے فیصلے کے لیے دوسروں کا سہارا ڈھونڈتے ہیں۔ وما اولئک بالمؤمنین ان لوگوں میں ایمان کی کوئی رمق باقی نہیں ہے۔ اگر ان میں کچھ بھی خوف خدا ہوتا تو اللہ کی کتاب پہ ایمان لاتے، اس کے احکام کو دوبارہ زندگی بخشتے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے، لیکن چونکہ یہ باطل فرست فرقہ کفر، شرک اور معاصی میں غرق ہو چکا ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پہ عمل نہیں کرتے۔ پھر آگے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ کہ ہم نے تورات کو نازل فرمایا، یعنی موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کیا۔ لیکن تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بہت سی باتوں میں تبدیلی آ گئی، تحریف کا شکار ہوتی رہی۔ یہودی جو تھے وہ تورات کے احکام کو اپنے موقع مال سے بدل دیتے تھے، بڑے بددیانت لوگ تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے تورات کو نازل فرمایا، لیکن بعد میں خود اس کی جو تورات کو ماننے والے افراد تھے انہوں نے تبدیلیاں کی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل جب فرعون کی غلامی سے آزاد ہو گئے تو انہوں نے خود قانون الہی کا مطالبہ کیا، کہنے لگے کہ ہم صدیوں سے فرعون کی غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں اور ہم اس کا قانون ماننے پہ مجبور تھے، اب جب کہ ہم آزاد ہو چکے ہیں ہمارا کوئی قانون ہونا چاہیے اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار سکیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی اس خواہش کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کو یہ طور پہ 1 ماہ کا اعتکاف کریں، اس کے بعد ہم آپ کو کتاب دیں گے۔ چنانچہ آپ کو یہ طور پہ تشریف لے گئے، اعتکاف کی مدت 1 ماہ سے بڑھ کے 40 دن ہو گئی، تاہم اس کی تکمیل پہ اللہ تعالیٰ نے تختیوں پہ لکھی لکھائی تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل فرمائی، لیکن جب وہ اپنی قوم پہ انہوں نے پیش کیا تو آپ کے قوم کہنے لگے ہیں موسیٰ علیہ السلام اس کتاب کے احکام بڑے سخت ہے، ہم نے اس کے احکام تو سن لیے لیکن ان پر عمل کرنے سے قاصر ہے، اس لیے ہم انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو کچھ ہم نے دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو اور اس کو خوب یاد کرو، اس پہ عمل کرو، لیکن انہوں نے حیلے بہانے کر کے تورات کے احکامات ماننے سے صاف انکار کر دیا اور اس میں طرح طرح کی تحریف کرنے لگے جو آج تک جاری ہے، جو آج تک کیا ہے جاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب تورات کو نازل کیا فیہا ھدی و نور، اس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ سورہ نور نساء میں بھی موجود ہے وانزلنا الیکم نورا مبینا، ہم نے تمہاری طرف کھلا نور نازل فرمایا۔ تو اس نور سے مراد چراغ یا بلب کی روشنی نہیں ہے بلکہ اس سے قلبی بصیرت مراد ہے۔ دوسری جگہ فرمایا ھذا بصائر للناس کہ قرآن مجید کی آیات لوگوں کے لیے بصیرت ہے، جو ان کو پڑھے گا ایمان لائے گا اس کا دل جو ہے وہ روشن ہو جائے گا اور وہ حق اور باطل میں امتیاز کرنے کا حل ہو سکے گا۔ تو بہرحال نور سے مراد قلبی روشنی ہے اور ہدایت سے وہ قوانین اور ضابطے مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے۔
اسی لیے فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور ہے۔ قرآن مجید میں بھی بینات کا ذکر آتا ہے، ما انزلنا من البینات والہدی، جو کچھ ہم نے بینات اور ہدایت میں سے اتارا ہے۔ یحکم بان نبیون الذین اسلموا، اللہ کے نبی اس تورات کی روشنی میں فیصلے کرتے تھے۔ وہ سارے انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرمانبردار تھے۔ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں انبیاء مبعوث فرمائے جن کو حکم دیا جاتا رہا کہ اس تورات کے احکامات کی نشر و اشاعت کرو۔ تو اسلموا کے لفظ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے سارے نبی اسلام والے لوگ تھے، نہ کہ یہودیت یا نصرانیت والے۔ تمام انبیاء کا دین تو اصلاً ایک ہی رہا ہے، وہ سارے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی دعوت دیتے رہے، البتہ زمان اور مکان کے اعتبار سے۔ زمان اور مکان کے اعتبار سے بعض مسائل میں اختلاف پایا جاتا تھا، اور بنیادی طور پہ دین جو تھا وہ ایک ہی تھا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کے نبی اسی تورات کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، للذین ہادوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہودیت اختیار کی تھی، للذین ہادوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہودیت اختیار کی تھی۔ چونکہ تورات بنی اسرائیل کے لیے ہی نازل ہوئی تھی، اس لیے اللہ کے نبی یہ قانون اس قوم پر نافذ کرتے رہے، اور پھر یہ کہ انبیاء کے علاوہ اور ربانیون، رب والے یعنی اللہ والے اسی تورات کے مطابق فیصلے کرتے رہے۔ والاحبار، اور عالم لوگ یعنی تورات کو جاننے والے سمجھنے والے لوگ بھی تورات کے احکام پہ عمل کرتے اور کراتے رہے۔ احبار حبر یا حبر کی جمع ہے، اس سے وہ علماء مراد ہے جو تورات کو سمجھنے والے تھے، تو وہ بھی فیصلے تورات کے مطابق کرتے تھے۔ بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء، اس لیے کہ ان لوگوں کو تورات کا محافظ اور نگران بنایا گیا تھا اور وہ اس پہ گواہ تھے۔ یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ تورات کی طرف دعوت دیں اور اس کے احکام پہ عمل کرائے۔ تو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی مختلف صورتیں ہیں، کبھی اصل احکام میں تحریف کر کے، ان کو غلط معنی پہنچا کے، ان کو غلط معنی کا لباس پہنا کے صحیح بات پہ عمل کرنے سے روک دیا جاتا ہے، کبھی احکام الہی کا صریح انکار کر کے اس پر عمل درآمد کے راستے میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے، اور تیسری صورت یہ کہ احکام الہی کے مکلف لوگ اپنی بے عملی کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو دین سے بدظن کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید اگرچہ تحریف سے پاک ہے اور دین اسلام محفوظ ہے، لیکن مسلمان اپنی بے عملی کی وجہ سے دوسروں کے لیے کوئی اچھا نمونہ پیش نہیں کرتے، اس کی وجہ سے غیر مسلم اسلام کے قریب آنے پہ آمادہ نہیں ہوتے۔ دنیا کے پڑھے لکھے ماہر قانون دانشور جب مسلمانوں کی عمل کی طرف دیکھتے ہیں تو اسلام سے بدظن ہو جاتے ہیں، مسلمان کو اسلام کا عملی نمونہ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن جب انہیں اسلامی اصولوں کا عملی نمونہ نظر نہیں آتا تو وہ اسلام کی طرف راغب نہیں ہوتے۔ تو گویا کہ ہم لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کے ذمہ دار ہے، اور یہی چیز جو ہے دین کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی توجہ طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے علماء اور مشائخ کو تورات کا محافظ اور نگران بنایا، لیکن وہ کتاب الہی کی حفاظت کی ذمہ داری پوری نہ کر سکے، جس کی وجہ سے تورات میں اس قدر تحریف ہو چکی ہے کہ ایک عمومی آدمی کے لیے اصل اور نقل میں امتیاز کرنا ممکن نہیں ہے، جبکہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ چنانچہ 14 صدیاں گزر چکی ہے، ایک حرکت کے برابر بھی اس میں تبدیلی نہیں آئی۔
البتہ افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس کتاب پہ عمل پیرا نہیں رہ سکے، قرآن مجید سے مسلسل ہم اعراض کر رہے ہیں۔ اہل اسلام کے پاس اللہ تعالیٰ کا قانون موجود ہے تو دنیا میں کسی دوسری قوم کے پاس نہیں ہے، اس کے باوجود بے عملی کی وجہ سے یہ دنیا جہنم اور قید خانہ بنی ہوئی ہے، جرائم کی بارمار ہے، کفر اور شرک کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو اگر اسلام کے ابتدائی زمانے میں مسلمان اس کتاب پہ عمل کر کے دنیا کی کایا پلٹ سکتے ہیں تو آج مسلمان اپنا کھویا ہوا وقار بحال کیوں نہیں کر سکتے؟ فرمایا کہ کتاب اللہ پہ عمل کرنے کے خلاف کسی کو خاطر میں مت لاؤ، فلا تخشوا الناس، اس معاملے میں لوگوں سے مت ڈرو کہ اگر کتاب اللہ پہ عمل شروع کر دیا وہ کیا کہیں گے، وخشونی، صرف مجھ سے ہی ڈرو کیونکہ میرے احکام کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ اگر تم دنیا کی سپر طاقتوں کی طرف دیکھتے رہے تو نہ تم اسلامی معاشرہ قائم کر سکے اور نہ دنیا کو امن اور چین نصیب ہوگا۔ ایسی صورت میں تم غلام بن کے رہ جاؤ گے، نہ تمہارا ذہن ہوگا نہ سیاست ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو چھوٹی سی چھوٹی سنت پہ عمل کرنے میں حجاب محسوس نہیں کرتے تھے، لیکن آج ہمارے اخلاق کا دیوالیہ ہی نکل چکا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی بجائے غیر اللہ سے خوفزدہ ہیں۔ حذیفہ کا واقعہ ہے کہ کھانا کھاتے وقت ایک لقمہ ہاتھ سے گر پڑا، آپ نے اسے فوراً اٹھایا، صاف کر کے کھا لیا۔ کسی نے کہا کہ یہاں کے لوگ تو اسے معیوب سمجھتے ہیں، تو حذیفہ نے عجیب جواب دیا، کہنے لگے اترک سنت حبیبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقول هؤلاء الحمقاء، کہ میں ان بے وقوفوں کے کہنے پہ اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑوں؟ تو آج یہ جذبہ ہمارے اندر ختم ہو چکا ہے، ہم نے ہر کام کے لیے غیروں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے، جس کا خمیازہ جو ہے ہم بھگت رہے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ نہ خریدو میری آیتوں کے بدلے دنیا کا حقیر سامان، یعنی تھوڑی قیمت جو ہے، مقدمات کے غلط فیصلے، رشوت لے کے غلط فتویٰ دینا، حکم کو تبدیل کر کے لوگوں کی مرضی کے مطابق ڈال لینا، یہ سب دنیا کی کچھ رقم کے خاطر کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کے حقیر مال کے بدلے میں میری آیتوں کو نہ بیچ ڈالو، یہ تو ختم ہونے والی ہے اور پھر تمہیں اپنے کیے پہ سخت ندامت ہوگی۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرو، کیونکہ من لم يحكم بما انزل اللہ، جس نے اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کیا، فاولئک هم الکافرون، یہی لوگ کافر ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت نقل کرتی ہیں کہ جس نے خدا کے نازل کیے ہوئے احکام پہ دل سے یقین نہ کیا تو وہ صریح کافر ہے، اور اعتقاد ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کیا تو اس کا حکم اگلی آیتوں میں آ رہا ہے، ایسے لوگوں کو ظالم اور فاسق کہا گیا۔ تو یہود کا حال یہ تھا کہ کتاب اللہ پہ ان کا اعتقاد ہی اٹھ چکا تھا، وہ اللہ کے احکام کو اپنی خواہش کے مطابق چلانے لگے تھے۔ قرآن مجید کے بارے میں بھی یہی حکم ہے، جو اللہ کی کتاب اور اس کے احکام پہ مکمل اعتقاد نہ رکھے، انہیں غیر ضروری تصور کرے تو وہ قطعی کافر ہے۔ وہ کیا ہے؟ قطعی کافر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ بقیہ جو آیات ہے، آیت نمبر 45، آیت نمبر 47 اور 46، ان کی تفسیر انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ مغرب کی نماز کا وقت ہونے لگا ہے۔ اللہ تعالی مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔